बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA काकूल के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से आप बर वक्त आगाह हो सकें। आज के इस्लामियात मज़मून में हमारा उन्वान होगा हिफ्ज़े कुरान। सातवां हफ्ता, जमात चहारम, मज़मून इस्लामियात, उन्वान सूरतुल असर और सूरतुल इखलास की दोहराई। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने तदरीसी मकासद की तरफ। तदरीसी मकासद, आप इस काबिल हो जाएंगे कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ सूरतुल असर और सूरतुल इखलास की दोहराई कर सकेंगे। नंबर 2, सूरतुल असर और सूरतुल इखलास का मफ़हूम और अहमियत समझ सकेंगे। जी बच्चों, पहले मैं आपको कुछ हिदायत देना चाहूँगी। हिदायत दरसी किताब में मौजूद या इस लेक्चर में दी गई तस्वीर से इस्तिफ़ादा हासिल करें। तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज का ख्याल रखें। अल्फाज की बनावट पर तवज्जो दें। बच्चों, अब हम सूरतुल असर की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तर्जुमा, कसम है ज़माने की, इंसान बड़े खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। सूरतुल असर। प्यारे बच्चों, सूरतुल असर कुरान मजीद की बहुत मुख्तसर सूरत है जिसमें सिर्फ 3 आयात हैं, लेकिन ऐसी जामे हैं कि अगर लोग इस सूरत को गौर व फिक्र और तदब्बर के साथ पढ़ लें तो दीन और दुनिया की इस्लाह के लिए काफ़ी हो जाए। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक इंसान बड़े खसारे और नुकसान में है और इस खसारे और नुकसान से सिर्फ वही लोग बच सकती हैं जिनके अंदर ये 4 सिफात मौजूद हों। नंबर 1, ईमान। नंबर 2, नेक अमाल। नंबर 3, हक की नसीहत करना और नंबर 4, सब्र की तलकीन करना। ईमान, अल्लाह ताला और इसके रसूल पर ईमान लाएं। नंबर 2, अमाले सालिहा, नेक अमाल, हर अमल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करें। नंबर 3, हक की नसीहत करना, ईमान लाने और नेक अमल करने वाले लोग एक दूसरे को हक की नसीहत करें। सब्र की तलकीन करना, इसी तरह एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहें। हर शख्स अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले कि इसके अंदर ये 4 औसाफ मौजूद हैं या नहीं। अगर ये 4 औसाफ या इनमें से कोई एक वस्फ़ भी हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। प्यारे बच्चों, अब हम सूरतुल इखलास की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है और न ही किसी का बेटा और कोई इसका हमसर या बराबरी करने वाला नहीं।
سورت اخلاص وہ مختصر صورت ہے جو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورت اخلاص میں توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ اللہ ہی ایک سچا معبود ہے، تمام انسانوں کی طرح، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے بچوں، ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ 8واں ہفتہ جماعت چہارم، مضمون اسلامیات، عنوان سورۃ الماؤن۔ جی بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے تدریسی مقاصد کی طرف۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ درست تلفظ کے ساتھ سورۃ الماؤن پڑھ سکیں گے، سورۃ الماؤن کا مفہوم اور اہمیت سمجھ سکیں گے۔ اب ہم سورۃ الماؤن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور لوگوں کو برتنے کی معمولی چیزیں بھی استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ سورۃ الماؤن۔ ماؤن کا مطلب ہے برتنے کی چیز جو عام استعمال میں ہو۔ یہ سورت ہمارے ایمان اور یقین کے پختہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ جن کا ایمان اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ہو، ان کے لیے برتنے کی چیزیں اور دنیا کا مال کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور ایمان والے کبھی بھی نمازوں میں سستی نہیں کر سکتے۔ سورۃ الماؤن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، وہ لوگ یتیموں کو جھڑکتے ہیں، اور ایسے لوگ برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے میں بھی بخل کرتے ہیں۔ جو لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نماز ادا کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے کہ جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے تو کھڑا ہو۔ حدیث میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ بس جس طرح یہ لوگ عبادت میں سست ہیں، اسی طرح لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ برتنے کی کم قیمت کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ معاون ہر وہ چیز ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں۔ بچوں، دی گئی سرگرمی حل کرتے ہوئے آپ اپنی کتاب یا اس لیکچر میں موجود مواد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سرگرمی: خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے ڈیش کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 2، سورۃ اخلاص ہم اکثر ڈیش میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، معاون کا مطلب ہے ڈیش کی چیز جو عام استعمال میں ہو۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف، جو کالم الف کو کالم بے سے ملانے والی ہے۔ کالم ملائیں۔ جی بچوں، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر جملے مکمل کریں۔ کالم الف۔ نمبر 1، قسم ہے زمانے کی۔ نمبر 2، سورۃ العصر میں ہے۔ نمبر 3، سورۃ الاخلاص میں ہے۔ نمبر 4، ایمان والے کبھی بھی۔ کالم بے، توحید کا سبق دیا گیا ہے، نمازوں میں سستی نہیں کر سکتے، کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ صرف 3 آیات ہیں۔ جی بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے کامیابی کے معیار کی طرف۔ کامیابی کا معیار: آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ درست تلفظ کے ساتھ سورۃ العصر،
سورۃ الاخلاص اور سورۃ المعون کی دہرائی کر سکیں گے۔ نمبر 2، سرگرمی کو توجہ کے ساتھ حل کر سکیں گے۔ بچوں، آپ نے دی گئی سرگرمی کو مکمل کر کے student.apms.pk پر سبمٹ کروانا ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ انشاءاللہ جلدی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔